میرے دوستو ساتھی، سورۃ الحج کے 5ویں رکوع کی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں سے متعلق کچھ ہدایات ارشاد فرمائی۔ چونکہ حج کی عبادت میں بھی قربانی حاجی کے ذمے لازم ہوتی ہے۔ اگر حاجی حج تمتع کرنے والا یا حج قران کرنے والا ہے تو اس کے ذمے میں بھی قربانی حج کی لازم ہوتی ہے۔ ایک تو ہم جو مالی قربانی کرتے ہیں یہ الگ ہے، ایک حج کی قربانی ہوتی وہ اس کو کرنا لازم ہوتی، تو اس لیے اس قربانی کے بھی تھوڑے سے احکام بیان فرمائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں سے متعلق احکام بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور جو ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کر دی، یعنی یہ قربانی کا حکم ہر امت پر تھا۔ طریقہ کار کا اختلاف ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ قربانی کا حکم سب پر تھا، تاکہ جب قربانی کریں تو ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کیا جائے۔ فرمایا تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، بس لہذا اسی کی تابع داری کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے، جن کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر 4 صفات ذکر فرمائی۔ نمبر 1، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں ڈر آ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو یہ شکوہ شکایت نہیں کرتے، یہ اس پر صبر کرنے والے۔ نمبر 3، یہ نمازوں کو قائم کرنے والے، صرف نماز پڑھنے والے نہیں، قائم کرنے والے۔ اور نمبر 4، جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں خرچ کرنے والے۔ بڑی 4 اہم صفات یہ میں اور آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ اس لیے بیان کی گئی کہ یہ جو عاجزی کرنے والے، تواضع کرنے والے، یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ آیا جب بھی ہمارے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے تو دلوں میں خوف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کسی تھانے دار، کسی SHO کے سامنے پیشی ہو، بلاوا آ جائے تو دل میں خوف آ جاتا ہے، اوہو پتہ نہیں کیا ہوا، کیوں بلایا۔ 100 اندیشے ہمارے دلوں میں قائم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی۔ کسی DSP کا آ جائے ہمارے پاس بلاوا، کسی وڈیرے کا بلاوا آ جائے، کسی بڑے کا بلاوا آ جائے، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں میں خوف آ جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل میں خوف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دل میں رعب طاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو اللہ کے بندے ہیں، جو عاجزی کرنے والے، ان کے دلوں میں خوف آ جاتا ہے۔ لیکن جنہوں کے دلوں میں عاجزی نہیں، تکبر ہے، ان کے دلوں میں خوف نہیں آتا۔ آج یہ مصیبت ہے، آج یہ ہمارا عالمی ہے۔ یہ جو میں کا بت ہے یہ اتنا دل میں آ چکا، لوگوں کے سامنے تو میں ہے، اللہ کے حکموں کے سامنے بھی میں۔ اور نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیتے ارے چھوڑو تم دین کی باتیں کرتے ہو، ہم قبر میں خود جا کر دیکھ لیں گے، نعوذ باللہ۔ اتنا جری ہو گیا انسان، یہ تکبر ہے۔ بجائے دل میں خوف آنے کے اور زیادہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھا رہا ہے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ متکبرین کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا، عاجزی کرنے والوں کا، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجزی ڈالی، ان کا طریقہ نہیں ہے۔ آج یہ مصیبت آ چکی، جب کسی سے بات کرو دین کی، کوئی تھوڑی سی بات کر دو تو آپ دیکھیں بڑوں کو آپ دیکھیں گے آج بڑے بڑے میڈیا کے اوپر آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ آج عہدہ ہے، آج منصب ہے، آج مرتبہ ہے، آج ان کو پتہ ہے میرے سامنے کوئی بولنے والا نہیں، میں جو چاہوں بولوں۔ لیکن ایک دن آئے گا یہ زبان بند ہو جائے گی، اس پر تالا لگ جائے گا، اب اس کے اعضاء بولیں گے آج بتا آج تو کیا کرے گا۔ آج بڑے بڑے متکبروں کو ناک کے ذریعے ان کا تکبر باہر نکل جائے گا۔ آج بتا اپنے رب کے سامنے کون آ کر کھڑا ہوتا ہے؟
اس لیے بڑی اہم صفت دلوں میں خوف کا آ جانا یہ انسان کے لیے بڑی نیک بختی کی علامت ہے. نیک بختی کی علامت ہے. دل میں خوف آ جائے, اللہ کا قرآن کی آیت آگے دل میں ڈر گیا ہو کہیں میں تو نہیں, کہ میرے اوپر تو کچھ نہیں ہو جائے, دل میں خوف آ جائے, ڈر آ جائے. یہ نہیں ہے تو مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ یہ خوف دل میں عطا فرما دیجیے, یہ ڈر عطا فرما دیجیے. یہ وہ خوف ہے جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے. ورنہ حالت تو عجیب ہے, جہاں تھوڑی سی دین کی بات ہو, جہاں جب پیسہ ہوگا, مال و دولت ہوگی, بینک و بیلنس ہوگا, اگر وہ شکر گزار نہیں اور اپنی اس مال و دولت اور بینک و بیلنس اور اپنے عہدے پر اترانے والا ہے, تو پھر اس کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے, رب کا قرآن آ جائے, حضور کا حدیث آ جائے, وہ ان سب کو نعوذ باللہ ایک طرف رکھ دیتا ہے. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایسے دن سے, ایسے دن سے حفاظت فرمائے. یہ بدبختی کی علامت ہے, یہ بدبختی کی علامت ہے کہ اب یہ قرآن و حدیث کو بھی کچھ نہیں سمجھتا, نعوذ باللہ. ورنہ یا تو زبان بند ہو جانی چاہیے, زبان گونگ ہونی چاہیے, قرآن کے سامنے کچھ نہ بولے بندہ, کچھ بھی ہو جائے نہ بولے, اپنی زبان کو بند رکھے. بہت سارے لوگ آج یہ گھر کی لونڈی نعوذ باللہ بنا لیا, جو چاہا منہ میں آیا بول دیا. نہ قرآن و حدیث کا بعض لوگ بظاہر انکار نہیں کر سکتے, اس لیے مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے, مولوی بات بناتا نہیں, مولوی قرآن کی بات بتاتا ہے, حدیث کی بات بتاتا ہے, بناتا نہیں ہے. اس کو بنانے کی اجازت نہیں, اس کو اپنی بھی پڑھی ہے, اس نے خود بھی قبر میں جانا ہے. یہ بناتا نہیں ہے, بتاتا ہے کہ رب کے قرآن نے کیا کہا اور حدیث نے کیا کہا. اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں, یہ والی جو صفت ہے بڑی اہم صفت کہ دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے, یہ وہ صفت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ایک ایک فرد میں, چاہے وہ صحابہ, چاہے وہ صحابیات, چاہے وہ بڑے ہوں چاہے بچے ہوں, ایک ایک کے دل میں یہ کیفیت, ایک ایک کے دل میں یہ خوف تھا, ایک ایک کے دل میں یہ خوف تھا موجود. جب اللہ تبارک و تعالی کا قرآن آتا تو آنکھوں سے آنسو, رب کا قرآن سنتے آنکھوں سے آنسو جاری. اور آج رب کا قرآن سن کر ہمارے دل ٹس سے مس نہیں ہوتے, جہنم کی آیات سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے, پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں. وعیدیں سن کر ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتے, جو تک نہیں رینگتی, احساس تک نہیں ہوتا. یہ دل کی سختی کی علامت ہے. اللہ سے نرمی مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو نرم فرما دے. یہ قرآن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ میرے دل پر اثر کرنے والی ہوں, میرے دل کو نرم کر دے, موم کر دے. اس کو رحم دل ہونا, نرم دل کا نرم ہونا اچھی علامت ہے. دل کی سختی کوئی اچھی بات نہیں کہ بہت سخت ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا اس میں. کبھی تو رونا ہے رب کے سامنے. صبح بھی عرض کیا ہے, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, وہ آدمی تنہائی میں بیٹھا تھا, اللہ کو یاد کیا, رونا آ گیا. یہ موقع ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر کتنی مرتبہ آتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے تھے, اللہ کو یاد کر کے رونا آ گیا. جس کو رونا آ گیا بہت ہی قابل قدر اور بہت ہی نیک بخت انسان ہے. یہ آنسو اللہ تبارک و تعالی بڑے قدردان ہیں, بڑے قدردان ہیں. یہ آنسو رائے گا نہیں جاتے, یہ آنسو جو رب تعالی کے خوف سے تنہائی میں نکلتے ہیں, ان کی بڑی قدر و قیمت کہ رب تعالی ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے, اپنے عرش کے سائے جب کسی چیز کا سایہ نہ ہو. تو یہ تواضع بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت, اس کو اپنانا ہے. اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے, اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے. کوئی بھی لوگوں کی نظر میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا, اور نہ ہی دین کہتا ذلیل ہو جاؤ. نہ ذلیل نہیں کرنا چاہ رہا دین کہہ رہا اپنی نظر میں چھوٹے ہو جاؤ. آج ہم اپنی نظر میں بڑے ہیں, آج اپنی نظر میں بڑے ہیں, اور اپنی نظر میں بڑے ہو کر یوں سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں. لوگوں کی نظر میں ہم کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے. بیائی اس طرح جو پہاڑ کی بلندی پر کھڑا ہو اور نیچے لوگ اس کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں, سب چھوٹے چھوٹے, میں کتنا بڑا, نظر اپنے اوپر بڑا, اور نیچے والے لوگ کہتے ہیں ارے وہ دیکھو چھوٹا سا آدمی کھڑا ہے. ان کو وہ چھوٹا ہی نظر آتا ہے. وہ چھوٹا نظر جو آ رہا ہے وہ ان کی نظر میں چھوٹا ہی ہے, ان کی نظر میں بڑا نہیں ہے. اس لیے یہ سکھائی دعا یہ مانگنی چاہیے, یا اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے, لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے. لیکن آج کل بہت زیادہ لوگ کچھ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا,
علم نفسیات میں چلے جاتے ہیں. کہا جی یہ تو جو دین نے تواضع بتائی ہے یہ تو آپ لوگوں کے اندر احساس کمتری پیدا کر رہے ہیں. ارے احساس کمتری کس نے پیدا کی؟ دعا تو دیکھو. احساس کمتری کہتے کس کو ہے؟ تواضع کہتے کس کو ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھ لینی چاہیے یہ بات. بہت سارے لوگ یہاں آ کر اب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شاید احساس کمتری ہو رہا. نا احساس کمتری نہیں. احساس کمتری کا مطلب کیا کہ بندہ اللہ سے شکوہ کرتا ہے. احساس کمتری میں شکوہ کرتا ہے مجھے ایسا کیوں نہیں بنایا, مجھے خوبصورت کیوں نہیں بنایا, مجھے دماغ تیز کیوں نہیں دیا, مجھے مال کیوں نہیں دیا, مجھے دولت کیوں نہیں دی, میرے پاس بینکو بیلنس کیوں نہیں, میرا گھر ایسا کیوں نہیں. یہ شکوہ و شکایت کرنے والا احساس کمتری کا شکار ہے, اور تواضع کرنے والا احساس کمتری کا شکار نہیں. وہ تو یہ کہتا ہے یا اللہ میں اس نعمت کے لائق نہیں تھا, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے نعمت عطا فرما دی. دونوں میں فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ایک جگہ شکوہ ہے اور ایک جگہ شکر ہے. شکوہ کرنے سے نعمت پہلے والی بھی جاتی ہے اور شکر کرنے سے پہلے والی نعمت بھی رہتی ہے, اللہ اور نعمت بھی عطا فرماتے ہیں. یہ دین کا بڑا اہم جز ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ تواضع ہے. تواضع سکھلائی گئی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی میں اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے. جس کو اللہ بلند کر دے کون ہے اس کو نیچا کرنے والا؟ کوئی نہیں کر سکتا نیچا. آج ہم اپنے آپ کو بڑا کرنے کے چکر, اس لیے میں کا بت نکال دے بندہ اپنے اندر سے, میں کا بت. اور بعض لوگ ناشکری کرتے, ناشکری کرنے بھی جائز نہیں. ایک طرف ناشکری ہے, ایک طرف تکبر ہے, دونوں کے درمیان میں تواضع ہے. ناشکری کیسے کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ 2 رکعت نماز پڑھی, کہا چھوڑو میری نماز کیا, میں تو ٹھونگے مار کر آ گیا, بیکار نماز ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ایسے الفاظ کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ناشکری ہے. میں نے کیا نماز پڑھی, کچھ بھی نہیں پڑھا. ناشکری کرنے کی اجازت نہیں. ناشکری نہ کرو اور نہ ہی یہ کہو کہ میں نے نماز پڑھی, دیکھو میں بڑا نمازی, میں بڑا عبادت گزار, میں بڑا تہجد گزار, تم کیا ہو. نہ یہ بھی اجازت نہیں. درمیان کا رخ اختیار کرو. یا اللہ میرے اندر تو صلاحیت نہیں تھے, میں تو اس لائق نہیں تھا کہ میں یہ نعمت, میں یہ عبادت کرتا, لیکن آپ نے اپنے فضل سے مجھ سے یہ عبادت کروا لی, اس کو قبول فرما لیجیے. یہ تواضع ہوگی, شکر بھی ہو گیا, ناشکری سے بھی بچ گیا, تکبر سے بھی بچ گیا, اور جو دونوں سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں, اپنے آپ کو درمیان میں رکھے جو تواضع سکھائی جا رہی ہے. اس لیے پہلی بات یہ, اور دوسری اسی کا نتیجہ ہے کہ جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے, جب پریشانی پڑتی, مانگتا نہیں, آ جاتی ہے تو صبر کرتا ہے. اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا, وہ اویلا نہیں کرتا. نعوذ باللہ, بعض لوگ کہتے ہیں, بعض عورتیں بھی کہہ دیتی ہیں, مرد بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم ہی رہ گئے تھے, نعوذ باللہ ایسے ایسے جملے, ہم ہی رہ گئے کہ ہمارے اوپر ہی تکلیفیں آ رہی, نعوذ باللہ ہمارے بیٹے پر ہی تکلیف آ رہی, نعوذ باللہ وہی رہ گیا تھا اللہ نے اسی کو لے لیا, نعوذ باللہ. نہ ایسے جملے زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں. یہ وہ کرے گا جس کے دل میں ڈر نہیں, اور جس کے دل میں ڈر ہے وہ زبان سے لفظ نکالتے ہوئے سوچے گا کہ یہ جملہ نکل رہا ہے کہیں میرے خلاف تو نہ چلا جائے, کہیں ریکارڈ ہو گیا تو الٹا پکڑنا ہو جائے, اس لیے وہ زبان سے سنبھال کر نکالتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, اللہ نے قرآن میں بتلایا کہ جب تکلیف آئے, مصیبت آئے, اس پر صبر کرتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. یا اللہ آپ ہی کی چیز تھی, آپ ہی نے لے لی, آپ ہی کی چیز تھی, آپ ہی مالک, آپ ہی حکیم, آپ کو اختیار ہے, جو چاہے تصرف کرے, میں آپ کے فیصلے پر راضی. صبر کرتا ہے جب اس پر, تو صبر کرنے والے کو بھی اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. اسے یہ دوسری چیز. اور نمبر 3 ارشاد فرمایا والمقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنے والے. اور نماز پڑھنے والے نہیں, قائم کرنا. اور قائم کرنے کا مطلب بارہا میں بیان کر چکا, نماز کو اس کے آداب, اس کی سنتوں, اس کے مستحبات کے ساتھ ادا کرنا, کہ نماز واقعتاً نماز کا قائم کرنے والے. اور نمبر 4 جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنے والے. جن کے دلوں میں ڈر ہوگا وہ ضرور خرچ کریں اپنی آخرت کے لیے, کیونکہ جو کھایا وہ ختم ہو گیا, پہن لیا وہ ختم ہو گیا, باقی کیا بچا؟ جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ بچ گیا. جو پیچھے چھوڑا وہ بھی اپنا نہیں, وہ بھی غیروں کا ہے, وہ بھی اپنا نہیں. اپنا تو وہی ہے جو اللہ کے راستے میں دیا ہے. اس لیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں تاکہ آخرت میں ذخیرہ ہوتا رہے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مقابلے میں بہترین جزا ملنے والی. خرچ کرنے کی بھی عادت, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی عادت, خود بھی عادت رکھنی چاہیے, اولاد کو بھی ڈالنی چاہیے, تاکہ بچوں کو ابھی سے عادت ہو, بڑے بن کر بھی وہ ان کے دلوں میں بخل نہ ہو. بہت بخیل ہوتے ہیں,
ایسے ایسے بخیل ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بہت سارے واقعات میرے سامنے, حقیقت میں عرض کر رہا ہوں, واقعات آتے ہیں, ورنہ تو ایک واقعہ مشہور ہے. ایک والد نے گھر کے اندر گھی کا ڈبہ لا کے رکھا, دیسی گھی کا. کیا روز اپنے بچوں کو ہم دیسی گھی لگا کر دیں گے؟ کیسے دیسی گھی لگا کر دے گا؟ وہ ڈبہ نکالتا, روٹی بیٹا لے آؤ روٹی, اور ڈبے کے باہر گھما کر دیسی گھی لگ گیا. ایسا بخیل لگا کر دے دی. بچے بیچارے دیکھتے کہ ابا نے دیسی گھی لگا دی, کھا لو, چھوٹے ان کو کیا پتا, کھا لیا. ایک دن والد کام سے گیا ہوا تھا, رات کو باہر رہ گیا, نہیں آ سکا. صبح کو دیر سے آیا, شام کے وقت آیا, آ کر بچوں سے پوچھا کہ بیٹا تم نے صبح ناشتہ کیسے کیا؟ روٹی کو تو گھی نہیں لگا ہوگا. کہا نہیں ابا ہم نے لگا لیا. کہا کیسے لگایا؟ کہا جس الماری میں آپ نے تالا لگا کے رکھا ہم نے الماری پر ہی پھیر لیا. کہا ظالموں, کسی دن تو بغیر گھی کے کھا لیتے, کسی دن بغیر گھی کے کھا لیتے. ایسا بخل, نہ اپنے اوپر خرچ کرنا, نہ اولاد بننا, نہ کیا کرے گا یہ پیسہ. یہ خبر میں کام آئے گا, نیچے بچھائے گا, اوپر بچھائے گا, کہاں بچھائے گا؟ کہیں نہیں. بہت سارے لوگوں کے بارے میں پیسہ جمع کر رکھا, کیا کرے گا پیسہ کچھ کر نہیں سکتا. وہ والا پیسہ دنیا میں بھی کام آنے والا, آخرت میں بھی, جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا. رب کے راستے میں خرچ کرنے والا آج تک بھوکا نہیں مارا, اور رب کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ اس کا بدل بھی دیتا ہے, آخرت میں انعام بھی دیتا ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے, یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما. روز دعا کرتا ہے, دو فرشتے روز دعا کرتے ہیں. ایک اس کے حق میں دعا کرتا ہے, اور ایک کہتا ہے یا اللہ جو بخل کرنے والا اس کے مال کو ہلاک کر دے, یہ روکنے رکھنے والا ہلاک کر دے, اس کے کام ہی نہ آئے. پھر ایسا ہی ہوتا ہے نہ اللہ کے راستے میں. جیسی اللہ نے توفیق دی, 2 روپے 4 روپے 5 روپے 10 روپے جتنی توفیق نکالتا رہے. گھر میں کوئی غلہ بنایا جا سکتا ہے, روزانہ 2 روپے ڈال دیے, 5 روپے ڈال دیے, مہینے کے بعد کوئی اچھی مقدار ہو گئی, کسی سفید پوش آدمی کے پاس جا کر اس کی مدد کر دی. کتنے لوگ ایسے ہمارے دائیں بھائی, آپ سب جانتے ہیں سفید پوش لوگ ہیں کہ وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے, لیکن ان کی کیفیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ سامنے اظہار نہیں کرتے, ہمارے سامنے تو وہ اپنا بھرم رکھتے ہیں, لیکن اندر سے بالکل گرے ہوئے ہیں, کمزور ہیں, ٹوٹے ہوئے. ایسے لوگوں کی مدد کی جائے, ایسے لوگوں کی دعائیں جا کر ہمارا کام بنائیں گی انشاءاللہ. تو خرچ کرنے کی عادت ہو اللہ کے راستے میں, تو اس سے دل کا بخل نکلتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا, یہ جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا, نہ اس کا خون پہنچتا ہے. قربانی تو کر دی, اللہ کے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا اللہ کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اور تقوی کا تعلق کس سے؟ تقوی کا تعلق دل سے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے. دل کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے. یعنی اللہ کی نظر جانور پر نہیں ہے, اللہ کی نظر اس کے خون پر نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس کی کسی چیز پر نہیں, اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے. دل کے اندر کیا لے کر آیا, دل میں اخلاص ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ قربانی کر رہا ہے اور ساتھ دل کے اندر ریا ہے, دکھلاوا ہے کہ دیکھو کیسا جانور قربان کیا, لوگوں کو پتہ چلے میں نے بھی ایسی قربانی کی ہے, آج تک کوئی ایسی قربانی نہیں کر سکا, دیکھو کتنا بڑا جانور لے کر آیا. ہاں نہ, یہ اگر ہوا تو ضائع, قربانی ضائع نہیں. ایسا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر دل پر, کہ دل میں کیا لے کر آئے, دل میں اخلاص ہو. صرف قربانی کے لیے نہیں, تمام عبادات کے لیے, تمام عبادات کے لیے شرط اول اخلاص ہے. اخلاص ہوگا تو قابل قبول ہے, ورنہ نہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی, اگر اس میں اخلاص نہیں قابل قبول نہیں ہے. اگر اخلاص ہے تو قابل قبول ہے. میرا اور آپ کا بیٹھنا یہاں پر اگر اخلاص ہے تو قابل قبول ہے. اگر دکھلاوے کے لیے بیٹھا, میں آیا خدا نخواستہ, آپ آئے خدا نخواستہ, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, ہماری نیتوں کو صاف رکھے, میرے کہنے میں آپ کے سننے میں اخلاص پیدا فرمائے, ریا سے ہم سب کی ہر وقت ہر عبادت میں حفاظت فرمائے, تو پھر یہ کامیاب, یہ اخلاص والی بات یہ بندے کو کامیاب بنانے والی. اور اس کو تھوڑا سمجھ لیں, اس میں بھی انسان کے ساتھ وساوس ہے بہت سارے. ریا صرف یہ نہیں کہ بندہ دکھلاوے کے لیے عبادت کرے, صرف یہ نہیں ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں یہ بھی ریا ہے, بندہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے دیکھو میں بڑا نمازی ہوں, لوگوں کے سامنے تقسیم ہو رہا ہے, پیسہ صدقہ ہو رہا ہے, ہاں دیگے بنا کر بانٹی جا رہی ہیں لوگوں کے سامنے, پتہ چل رہا ہے دکھلاوا ہو رہا ہے. نہ, یہ دکھلاوا لوگوں کے لیے. جس طرح لوگوں کے دکھلانے کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں, لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے عبادت چھوڑ دینا بھی جائز نہیں. لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے عبادت کا چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے.
دل میں آیا میں تو مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، ان کے نظر میں آ گیا، ریا ہو گیا، گھر میں چھپ کر عبادت کرنا شروع کر دی. نہیں، یہ جو اس نے نماز چھوڑی ہے مسجد والی، یہ فرض نماز چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے. اب یہ ریا ہے. لوگوں کی وجہ سے اپنے عمل کو چھپا لینا. بیٹھا ہوا تسبیح کر رہا تھا، بیٹھا ہوا ذکر کر رہا تھا، بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ہاں اللہ کی عبادت میں مصروف. کوئی آدمی آ گیا، قرآن بند، ذکر بند، تسبیح بند، اس طرح بیٹھ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. ابھی آپ کس کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے کر رہے تھے. بندے کے آنے پر بند کیوں کیا؟ عمل کو چھپا لینا لوگوں کی وجہ سے، یہ بھی ریا ہے. یہ سمجھنی چاہیے بات اچھی طریقے سے. ریا کا مقصد کیا ہوا؟ جو کام خالق کے لیے نہ ہو، مخلوق کی وجہ سے ہو، وہ ریا ہے. عبادت مخلوق کی وجہ سے کی، عبادت مخلوق کی وجہ سے چھوڑی، عبادت مخلوق کی وجہ سے چھپائی، تینوں ریا ہو گئے. اور عبادت اللہ کے لیے کی تو یہ بندے کے لیے اخلاص ہی اخلاص ہے. یہ ریا نہیں، اخلاص ہے. اور بعض مرتبہ انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے، عبادت کرتے کرتے کسی نے دیکھ لیا تو دل میں آتا ہے یار وہ ریا ہو گیا. یہ وسوسہ آتا ہے عام طور پر لوگوں کو، یہ ریا ہو گیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں سمجھ لیں، اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں اچھے طریقے سے. ایک آدمی، مثلا ہم نوافل پڑھ رہے تھے، تنہائی میں پڑھ رہے تھے، اچانک کوئی آدمی آ گیا اور اس نے آ کر ہمیں دیکھ لیا، تو اب نوافل چھوڑنے کی اجازت نہیں، ہم توڑ کر بیٹھ جائیں. نہ، عبادت کرتے رہیں. شروع کس لیے کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب دل میں آیا، اچھا خیال آیا. اچھا خیال کیا آیا؟ کہ اس بندے نے، یا اللہ کرم ہے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو میں کیا بنتا؟ دل میں خوشی پیدا ہو گئی. یہ ریا نہیں ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ میں تنہائی میں عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے دیکھ لیا، میرے دل میں ایک عجیب خوشی آئی. تو کیا ریا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لک اجران، اجر السر و اجر العلانیہ. اے ابو ہریرہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تجھے ڈبل اجر عطا فرمائے. کہ ڈبل اجر؟ میں ڈبل اجر، ایک چھپ کر عبادت کرنے کا اجر، ایک لوگوں کے سامنے عبادت کرنے کا اجر. کیونکہ جس وقت عبادت شروع کی تھی اللہ کے لیے کی تھی، اللہ کی رضا مقصود تھی، دکھاوا مقصود نہیں تھا. وہ تو کسی نے آ کر دیکھ لیا، میں چھپ کر پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، لوگوں کے سامنے پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا. یہ دل میں آیا. اور نمبر 2، کسی نے دیکھ لیا عبادت کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا تھا، دیکھ لیا اور دل میں خیال آیا اس نے مجھے دیکھا تو یہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا، یہ بھی اچھا عمل کر لے گا. یہ بھی ریا نہیں، یہ بھی دکھلاوا نہیں، کیونکہ اس میں مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہے. اور تیسرا، دل میں یہ خیال آیا جب اس نے دیکھا کہ بس کام ہو گیا، اب تو ہم ہو گئے نمازی پکے، اب ہو گئے عبادت گزار، اب اس پر ہماری دھاک بیٹھی کہ بڑا تہجد گزار آدمی ہے، اور نوافل بھی پڑھتا ہے، جا کر صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتا ہے، اور تلاوت بھی بڑی بڑی کرتا ہے، عبادت گزار سمجھے گا، بس اب کام بن گیا. یہ ہے ریا، یہ ہے دکھلاوا، یہ ہے انسان کو مارنے والا، یہ ہے انسان کو جہنم کے اندر ڈالنے والا، کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے پناہ مانگو. عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جہنم کا ایک حصہ ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی، جہنم پناہ مانگتی. عرض کی اس میں کون لوگ جائیں گے؟ اس میں وہ لوگ جائیں گے جو دکھلاوے کے لیے عبادت کرتے تھے، دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھتے تھے، دکھلاوے کے لیے تلاوت کرتے تھے، دکھلاوے کے لیے جو کچھ کیا کرتے تھے. ان کو اس سب سے خطرناک حصے کے اندر ڈالا جائے. اس لیے اس ریا سے بھی حفاظت. یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تمہارا خون پہنچتا ہے جانوروں کا، نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، اس تک تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. اور تقوی اخلاص ہے کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور صرف اللہ ہی کے لیے عمل ہو، اللہ ہی کے لیے. مانگنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما اور ہمیں اس شرک خفی سے بچا. ریا شرک خفی سے بچا. اس کا پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو کہ یہ انسان کے اندر آ جاتا ہے. یا اللہ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص رکھ دیجیے. بس یہ 2 اہم باتیں جو آج ان آیات کے اندر ملی. نمبر 1 تواضع اختیار کریں اور تواضع کے لیے بھی اللہ سے تواضع مانگیں، شکر گزار بندوں میں شامل ہو. اور نمبر 2 ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ سے مانگا بھی جائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جو کہا اور سنا میری کہنے میں ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو ہر عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما ریا سے ہم سب کی حفاظت فرما دکھلاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے الہ العالمین حقیقی تواضع ہم سب کو نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو اپنی نظر میں چھوٹا لوگوں کی نظر میں بڑا کر دیجیے یا اللہ تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرما ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام جتنے بھی ساتھی یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ سب پوری فرما دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین جو قرآن کریم میں صفات 4 بیان فرمائی گئی جو آج ہم نے پڑھی یا اللہ وہ سب صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین ہم نے سے کسی کو محروم نہ فرمائی یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں گھروں میں جو بیمار ہیں دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں جن نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو اولاد والے ان کے اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا جن کی بچوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما مولا کریم اے الہ العالمین پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما کفر کا مقابلہ فرما مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جو اہل کفر ہیں ان کو اہل اسلام بنا جو اہل اسلام ہے یا اللہ ان کو حیات صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائی یا الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے مولا کریم آپ کی کرم نوازی مہربانی یا اللہ آپ نے اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی عبادت کی توفیق عطا فرمائی جو کچھ آج تک آپ نے توفیق عطا فرمائی جتنی عبادات کی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جو نعمتیں آپ کی ہیں ہم اس کے لائق نہیں ہمارا استحقاق نہیں آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں یا اللہ ہم سب کو ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے یا الہ العالمین ان کی غیب سے مدد فرما یا اللہ خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں فلسطین میں برما میں بوسنیا میں شام کے علاقوں میں یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی غیبی مدد فرما مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی